ہم بھی جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو تو الگ رکھا اور یہ کافی سمجھا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ بات ہماری نجات کے لیے کافی ہے، تو ہم سوائے ایسی گمراہی کا شکار ہوئے جس سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں، کوئی امید نہیں ہے۔ آپ اس بات کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں کہ اللہ رب العزت نے پورے کلام مجید کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کہ کلمے کا اظہار نجات کے لیے کافی ہے، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی جنت میں جانے کا ذکر کیا ہے، جہنم سے بچنے کا ذکر کیا ہے، وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیز کا بھی اضافہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگو سن لو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نجات ان کے لیے نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نجات ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ نجات ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ اور اچھے اعمال کی توجیہ بھی اللہ رب العزت نے کلام پاک کے الفاظ میں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھے اعمال کیا ہیں؟ واقموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب پر واجب ہوا، یہی وہ لوگ ہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہی وہ لوگ ہیں جو نہ میدان محشر میں غمزدہ ہوں گے اور نہ جہنم سے خوف کھائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو اور عمل صالح کو مضبوط جانا، ملا ہوا جانا، ایک ساتھ جانا۔ کیول زبان سے اظہار، اعتراف، اعلان اور اقرار یہ انسان کو مسلمانوں کی برادری میں تو شامل کر دیتا ہے، لیکن صرف اظہار انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان میں کچھ اور اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے 11ویں پارے سورہ یونس میں ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو یاد رکھو، کان کھول کر سن لو کہ نجات پانے والے کون لوگ ہیں۔ نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، جنہوں نے صرف ایمان کو نجات کے لیے کافی سمجھا، جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، یہ بات ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نجات ان کے لیے نہیں ہے، نجات ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ وہ لوگ جو جنتوں میں جانے والے بنیں گے، وہ لوگ جو جنتوں کے راہی ٹھہرائے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو عمل صالح کے ساتھ اختیار کیا۔ یہی لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اسی لیے ہم آج کے درس میں آپ کے سامنے اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہوتے ہیں جو قانونی مسلمان ہوتے ہیں، ایک مسلمان وہ ہوتے ہیں جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں۔ قانونی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ قانونی مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا۔ ایسا شخص قانونی طور پر مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوگا، لیکن یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہی قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے، بلکہ ان سے کہو کہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ کیا مطلب مسلمان ہو گئے؟ مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے یہ لوگ قانونی طور پر مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن یہ لوگ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ حقیقی مسلمان کون ہے؟ جس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کو مانا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اور اپنی زندگی میں ان تمام عناصروں کو شامل کیا جن کو شامل کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس کو دیا، جس نے مکمل طور پر اسلام کو ثابت کیا۔ اسی لیے امام کائنات نے ارشاد فرمایا تھا جب مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پر حملہ کرے تو رات کو سب خون نہ مارے،
جب مسلمانوں کا لشکر کسی بستی پر حملہ کرے تو رات کو سب خون نہ مارے، رات کو حملہ نہ کرے بلکہ صبح کا انتظار کرے۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے مسجد کی طرف نماز کے لیے نکلتے ہیں، تو وہ بستی مسلمانوں کی ہے، اس بستی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسلام کے دعووں کے باوجود، دعویٰ تو ہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود اس بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی، لوگ اپنے گھروں سے مسجدوں کی طرف نہیں نکلتے، تو پھر اس بستی پر حملہ کیا جائے گا۔ وہ بستی مسلمانوں کی نہیں ہے، اس بستی پر حملہ کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی قانونی طور پر تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کو ماننے کی تلقین اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمائی ہے۔ اور ان میں سے فہرست سب سے اول چیز اقامت صلاۃ ہے، اس میں پہلی چیز نماز ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یاد رکھو، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور نماز ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سچے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا شخص جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے پورے کلام مجید کے اندر کہیں بھی ایمان کو نجات کے لیے کافی قرار نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، بلکہ اس کے برعکس رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، لوگ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم کے طبقے سقر میں کس چیز نے ڈالا، تمہیں جہنم کی وادی سقر میں کس چیز نے ڈالا، تو وہ جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان جہنمیوں کے جواب کو اپنے قرآن کریم میں نقل کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ، آیت کا لفظی ترجمہ سنو کہ اللہ رب العالمین نے ان جہنمیوں کے قول کو نقل کیا ہے، ان کے بات کو نقل کیا ہے۔ وہ جہنمی کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم کے طبقے میں کس نے ڈالا، تم تو بڑے کلمے کے پڑھنے والے تھے، تم تو کلمے کا بڑا ورد کیا کرتے تھے، تم کلمے کے بہت پڑھنے والے تھے، پھر تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم عدم صلاۃ اور اقامت صلاۃ کے تارک تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھنے کے باوجود، کلمے کا ورد کرنے کے باوجود، کلمے کو لا تعداد پڑھنے کے باوجود ہمیں نجات نہیں ملی اور ہم جہنم رسید کر دیے گئے۔ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی توجیہ و تصریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے جس میں امام کائنات نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر، ایمان اور کفر کے درمیان سب سے بڑی علامت جو ہے، سب سے بڑی پہچان جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور بندہ نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ اور اس سے بھی باجی الفاظ میں امام کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن عمدن معمولی جانتے ہوئے نماز، ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی، ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کا فرمان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہم مومن ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، روزوں کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا، میں روزوں کی پابندی کروں گا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، روزوں کی پابندی نہیں کرتا، ایسا شخص اپنے کلمے میں جھوٹا ہے، کلمے کے دعوے میں سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، کیونکہ دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کہے گا اس کا کہا مانوں گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کا کہا مانوں گا، لیکن وقت آنے پر نہ رب کی سنتا ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں عشاء کی نماز میں اپنے مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کروں اور میں مدینہ کی بستی کا چکر لگاؤں اور میں دیکھوں کہ کون لوگ ہیں جو عشاء کی نماز میں بجماعت شریک نہیں ہوئے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ان کے گھروں میں پاؤں تو میں ان کو گھروں کے سمیت آگ لگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کی اتنی ناراضگی جتائی ہے، نماز سے پیچھے رہنے کو اتنا ناپسند قرار دیا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے منافق کی پہچان کے لیے ایک موٹا سا اصول باجے کیا ہوا تھا، ایک موٹا سا اصول بنایا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز میں
وقت سے حاضر نہیں ہوتا، یعنی کہ لیٹ بیٹ کرتا ہے، وقت پر نہیں آتا، ہم ایسے شخص کے بارے میں سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ صحابہ اکرام لوگوں کو دیر سے آنے کے بارے میں، جب وہ نماز میں دیر سے آتے اس کے بارے میں یہ خیال کر لیتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں، منافق ہے۔ جو نماز پڑھنے نہیں آتا، جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جو کبھی نماز ہی ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کرے گا وہ نماز کا سوال کرے گا کہ بندہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں۔ اگر بندہ نماز پڑھتا تھا تو ٹھیک، اور اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ سب سے زیادہ تاکید اگر کسی کی آئی ہے تو نماز کی آئی ہے۔ آؤ قرآن کی طرف آؤ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے گھمائے جا رہے ہیں، دشمن خون کا پیاسا ہے، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اٹھو نماز بجماعت ادا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ دشمن خون کا پیاسا ہے، خطرے کے حالات ہیں، اللہ فرماتا ہے آدھی فوج کو حکم دو کہ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور آدھی فوج اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جائے۔ جنگ کے حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ایسے سنگین حالات میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور آج ہم ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار میں مصروف ہے، لوم چلاتے ہیں، سلائی کرتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، ہاتھوں کے اندر طاقت موجود ہے، پیروں کے اندر توانائی موجود ہے، جسم کے اندر قوت موجود ہے، لیکن نماز پڑھنے کی ہمت موجود نہیں۔ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، سب چیز کی ہمت موجود ہے، لیکن نماز کی ہمت موجود نہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھ لی، ایسے لوگوں کے لیے بھی ویل ہے۔ ایک حاجی صاحب ان کی نیکی کا عالم یہ ہے کہ وہ عشاء و فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، یہ ان کی نیکی کی علامت ہے۔ باقی 3 نمازیں نہیں پڑھتے، یہ 2 نمازیں وہ ضرور پڑھتے ہیں، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز۔ یہ بدبخت خدا کا مذاق اڑاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، اللہ نے 5 نمازیں اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا، اس نے اپنے طرف سے 2 بنا لی، اللہ کی 5 نہیں، رسول اللہ کی 5 نہیں، اپنے طرف سے 2 بنا لی۔ ایسا شخص قیامت کے دن دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا، ایسے شخص کو قیامت کے دن دوہری سزا دی جائے گی، ایک اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور دوسرے شریعت کا مذاق اڑانے کی۔ ایسا شخص دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور آج ایک مسئلہ اور یاد رکھ لو کہ بیوی کو نماز پڑھانا اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے، اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، لیکن آج بے شرمی کی انتہا ہے کہ بیوی بیچاری پنچ گانا نمازی، لیکن خاوند بیچارے نے کبھی نماز کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بڑی بہادری کا کام کیا جو جمعہ میں مسجد میں آ گیا۔ ایسے بھی بدنصیب موجود ہیں جو جمعہ میں بھی مسجد میں آنے کی جنہیں توفیق نہیں ملتی، ایسے بھی بدنصیب موجود ہیں جو جمعہ کو بھی مسجد نہیں آتے، اور ایسے بھی بدنصیب موجود ہیں جو صرف عید نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو نماز پڑھوانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور نابالغ بچے کو نماز پڑھوانا یہ اس کے باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے باپ اور ایسے شوہر بھی قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے، گناہ گاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے، جو خود تو نماز پڑھتے تھے لیکن انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کی۔ ایسے شخص بھی قیامت کے دن مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو جو شخص خود مجرموں کی صف میں کھڑا ہے، جو نماز پڑھتا ہے لیکن اپنی بیوی بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتا، تو وہ کس طرح مومنوں کی صف میں کھڑے ہوں گے جو خود کبھی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص آئے گا، اس کے اعمال کا وزن ہو چکا ہوگا، اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اور برائیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہوگا، فرشتے اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ ایک عورت چیختی ہوئی آئے گی، چلاتی ہوئی آئے گی، اے اللہ اس شخص کو روکو، اے اللہ اس شخص کو جنت میں جانے سے روکو۔ اللہ کہے گا، فرشتوں اس شخص کو یہاں لے کے آؤ۔ اللہ پوچھے گا، عورت
क्या बात है, क्या मामला है? औरत कहेगी अल्लाह ये शख्स दुनिया में मेरा शौहर था, ये दुनिया में हाजी था, नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, ये नेकियों के काम करता था, ये नमाज पंचगाना पढ़ता था। ए अल्लाह मैं दुनिया में इसकी बीवी थी, अगर हंडिया में कभी नमक तेज हो जाता तो ये आसमान सर पे उठा लेता, कभी खाने में देर हो जाती तो मुझे लाठियों से मारता। ए अल्लाह इसने कभी मुझे नमाज की तलकीन नहीं की, इसने मुझे कभी नमाज का दर्स नहीं दिया, इसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मेरी बीबी नमाज पढ़। ए अल्लाह आज ये जन्नत में जा रहा है और मैं जहन्नम में। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जाओ इसको उठाओ और इसको भी जहन्नम में फेंक दो। एक हाजी आदमी, एक नमाजी आदमी अपनी बीवी की वजह से जहन्नम में चला गया। एक और जा रहा होगा, उसकी बेटी दौड़ती हुई आएगी, ए अल्लाह ये शख्स दुनिया में मेरा बाप था, ये मस्जिद में जाके नमाज़ें अदा करता था, मुझे टीवी के सामने बिठा देता था, मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा देता था। ए अल्लाह ये ख़ुद तो नमाज़ पढ़ता था लेकिन इसने कभी मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं कहा, इसने मुझे कभी नमाज का दर्स नहीं दिया। ए अल्लाह अगर ये मुझसे नमाज की कहता तो मैं आज नमाज की तारिक नहीं होती, मैं नमाज पढ़ने वाली होती। ए अल्लाह मेरा बाप जन्नत में जा रहा है और मैं जहन्नम में। अल्लाह फरमाएगा इसको उठाओ, इसको भी जहन्नम में फेंक दो, उसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक और जा रहा होगा, उसकी बहन दौड़ती हुई आएगी, इसके मुतालबे पे उसको भी जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक और जा रहा होगा, उसकी माँ आएगी, ए अल्लाह ये दुनिया में मेरा बेटा था, ये नमाज़ें पढ़ता था, इसने मुझे कभी नमाज का दर्स नहीं दिया, मेरे सामने कभी नमाज की बात नहीं की। ए अल्लाह ये जन्नत में जा रहा है और मैं जहन्नम में। ए अल्लाह ये जन्नत में कैसे जा रहा है? अल्लाह फरमाएगा इसको भी उठाओ और इसको भी जहन्नम में फेंक दो। एक नमाजी आदमी अपने 4 रिश्तों की वजह से जहन्नम में चला जाएगा, तो जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जो खुद बेनमाजी है, वो किस तरह जन्नत में जाएगा? और इन सारी चीज़ों का सबब क्या है? कभी हमने सोचा है इन सारी चीज़ों की वजह क्या है? इन सारी चीज़ों की वजह ये दुनिया है जिसकी हैसियत आखिरत के मुकाबले में एक पर की भी नहीं है। इमाम कायनात ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह समुद्र के मुकाबले में एक कतरा पानी की है। कितना बदनसीब है वो शख्स, कितना बेवकूफ़ है वो शख्स जो एक कतरा पानी के लिए समुद्र को ठुकरा देता है। कितना अहमक है वो शख्स जो साल ज़िंदगी के लिए, लाखों साल ज़िंदगी के लिए 60-70 साल की ज़िंदगी पे कुर्बान कर देता है, 60-70 साल की ज़िंदगी के लिए तबाह बर्बाद कर देता है। ये शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता? वजह पता है? इसलिए नमाज नहीं पढ़ता कि ये जिस्म जिसको हराम खिला के पाला हुआ है, ये जिस्म जिसको पंखों का आदि बनाया हुआ है, ये जिस्म जिसको एयर कंडीशन के हवाले किया हुआ है, ये जिस्म जिसे आराम की लत लगा दी है, इसको नमाज पढ़ते हुए थोड़ी तकलीफ़ देने पड़ती है। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो मर नहीं जाते। कभी देखा है कोई नमाज पढ़ते हुए मरा है? थोड़ी तकलीफ़ देनी पड़ती है। क्या तकलीफ़ देनी पड़ती है? नमाज के लिए वक्त निकालना पड़ता है। गर्मियों की चिलचिलाती हुई धूप में और सर्दियों की ठिठुरती हुई ठंड में अपने आप को अपनी रब की बारगाह में खड़ा करना पड़ता है। बस इतनी ही तकलीफ़ देनी पड़ती है। इस जिस्म को जितना अजीब समझ रखा है, और मालूम है कि इस जिस्म को लास्ट में आखिर में कब्र के कीड़ों ने खाना है, ये जानते हैं। इस जिस्म को इतना अजीब समझ रखा है। और जिनके लिए कमाता है, जिनके लिए रोज़ाना दुकान पर जाता है, सोचता है एक दिन दुकान बंद कर देंगे तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा, अपने आप को रज़्ज़ाक़ समझता है। जिनके लिए मेहनत करता है, जिन औलाद और बच्चों के लिए मेहनत करता है, उन बच्चों का हाल ये है कि इसके मरने के बाद एक दिन भी इसकी लाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करते। कभी किसी ने रखा है? किसी को कभी देखा है कोई मरा है, किसी ने उसके अपने बाप की लाश को अपने घर में एक दिन भी रखा है? कोई नहीं रखता। जिनके लिए मेहनत करता है उन औलाद का हाल ये है कि एक दिन भी इसकी लाश को अपने घर में नहीं रखते, अपने कांधों पर उठाते हैं, कब्रिस्तान लेके जाते हैं, कब्र के नीचे लाखों मन मिट्टी के नीचे उसको दफना के अकेला छोड़ के चले आते हैं। कभी कोई मरा है? किसी ने कहा है कि मैं अपने बाप के साथ कब्र में जाऊंगा? कोई नहीं कहता। और ये दुनिया जिसके लिए नमाज के वक्तों में अल्लाह की बारगाह में आकर खड़ा नहीं होता, दुनिया कमाने में लगा रहता है, जब ये मरता है तो इस दुनिया से जब जाता है तो केवल 4 गज कफन का टुकड़ा लेके जाता है, इसके सिवा कुछ लेकर नहीं जाता। कभी देखा है कि कोई अमीर आदमी मरा हो तो किसी ने कहा हो इसका घर भी इसकी कब्र में रख दो, इसकी गाड़ी भी इसकी कब्र में रख दो, इसके कब्र में एयर कंडीशन लगा दो। और बेवकूफ़ लोग हैं वो जो कब्र के ऊपर दिए लगा देते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगा देते हैं, ट्यूबलाइट लगा देते हैं। अरे बेवकूफ़ो, उससे कब्र के अंदर वाले को क्या फ़ायदा पहुंचा?
اس کے اندر تو جبھی فائدہ ہوگا جب اللہ رب العالمین جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی ایک کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دے گا، تبھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ اس کے لیے ہوگا، امام کائنات نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس شخص نے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنایا ہوگا۔ جب یہ مر جائے گا، لوگ اس کو دفن کر کے آ جائیں گے، اس کو اللہ کے حکم سے اٹھایا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اس کو اٹھائیں گے، اس کے سوال جواب کریں گے۔ جب یہ اٹھے گا تو اس وقت عصر کا وقت ہوگا۔ انسان کسی بھی وقت میں دفن کیا جائے، یا رات کو دفن کیا جائے یا صبح کو، لیکن جب منکر نکیر اس کو اٹھائیں گے تو عصر کا وقت ہوگا۔ منکر نکیر اس کو اٹھائیں گے اور سوال جواب کریں گے۔ وہ کہے گا کہ ابھی سوال جواب رہنے دو، ابھی مجھ سے سوال جواب نہ کرو، ابھی میری نماز کا وقت ہے، ابھی مجھے نماز پڑھ لینے دو، ورنہ میری نماز کا وقت ضائع ہو جائے گا، میری نماز چلی جائے گی۔ منکر نکیر اس سے کہیں گے یہ نماز کا معاملہ دنیا کا معاملہ تھا، یہاں نماز کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ منکر نکیر اس سے سوال کریں گے، من رب کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ۔ اگر نیک ہوگا تو کہے گا اللہ۔ وہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہیں گے اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب وہ ان سوالوں کے جواب دے دے گا تو منکر نکیر اس کو اسی طرح لٹا کے چلے آئیں گے جس طرح رشتہ دار نئی نبیلی دلہن کو سلا کر چلے آتے ہیں کہ اب تم سوتی رہو۔ لیکن جس شخص نے اپنے آپ کو نماز کا عادی نہیں بنایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، امام کائنات کا اس کے لیے فرمان ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ فرمائے گا کہ اسے حشر کے دن تک منتظر نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اسے حشر کے دن تک منتظر نہ ٹھہراؤ، بلکہ اس کی قبر کو جنت کا جہنم کا ایک گڑھا بنا دو، جہنم کی ایک وادی بنا دو، اس کی قبر کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دو، اس کو قیامت تک اسی میں جلتا رہنے دو۔ یہ اس کی سزا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے علماء اکرام نے بیان کیا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے، اسے کہیں گدھا کھود کر گاڑ دیا جائے۔ ایسا شخص مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ بے نمازی کا انجام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اب تک جتنی زندگی غفلت میں بیتی آئندہ اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، تجھ سے عہد کرتے ہیں، آئندہ جتنی بھی زندگی گزرے گی وہ تیری عبادت میں گزرے گی، تیری نماز میں گزرے گی۔ یہی بات خلیل اللہ نے کہی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات تو کہی تھی، رب جلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے پختہ نمازی بنا دے، مجھے پکا نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میرے رشتہ داروں کو بھی نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے، اور ہمارے محلے والوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اے پاک پروردگار دو عالم، امام کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی نماز کی ترغیب دے دیتے ہیں، نماز کی تعلیم دے دیتے ہیں، جب یہ شخص مرتا ہے تو اس کی اولاد سے رشتہ قائم رہتا ہے، اس کی اولاد نیک ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، تو بھی میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ لیکن اگر شخص اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم نہیں دیتا، انہیں نماز کی تلقین نہیں دیتا، تو اولاد سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اولاد اس کے لیے دعا نہیں کرتی۔ اسی لیے امام کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور اگر جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو باپ مارے، لیکن یہاں بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ بیٹا 10 سال کا ہے، اس کو باپ کو مارنے کا حکم ہے، لیکن یہاں باپ 25 سال کا، 30 سال کا، 35 سال کا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے بیٹے کو کیسے حکم دے کہ بیٹا نماز پڑھو؟ بیٹا اس کو جواب دے گا کہ ابو آپ بھی تو نہیں پڑھتے۔ وہ باپ جو اس بات کو سننے کے قابل نہیں ہے، اس بات کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ اس وجہ سے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں دیتے۔ دادا تو ہے ہی نہیں جو باپ کو مارے، اور بچے کو ڈھورتی نہیں ہے کہ باپ کو مارے، اس لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں دیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، ہمیں پکا سچا عبادت گزار بنا دے۔ الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم میں جتنے بھی بے نمازی ہیں ان سب کو نمازی بنا دے۔ اے پاک پروردگار دو عالم ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے والوں کو نمازی بنا دے۔ اے پاک پروردگار دو عالم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں
قبروں کو جنت الفردوس کا باغیچہ بنا دے، ان کی انہیں کربٹ کربٹ چین و سکون اور راحت نصیب فرما، ان کی قبروں کو تو حد نگاہ کو سادہ فرما دے۔ اے پاک پروردگار دو عالم، ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا لیجیو، میدان محشر کی سختی سے بچا لیجیو، اس کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجیو، عذاب جہنم سے بچا لیجیو۔ اے پاک پروردگار دو عالم، آخر میں دعا ہے جب تک بھی ہمیں اس دنیا فانی میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ساتھ ایمان پر اٹھا لیجیو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔